اس وقت پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایکسٹراڈنری ایکشن ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کے ان کی پیشی تک جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، ایون پولیس کی طرف سے بھی، جس طرح زمان پارک پہ ان کے گھر پہ اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی پیشی کے دوران جو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو حملے کی، حالانکہ یہ ایک سمپل ایک پیشی تھی عمران صاحب کی، ان کو ایک نہتے کے طور پر کورٹ کے جہاں تک سیکیورٹی تھی وہاں تک سیکیورٹی اپنی رکھتے وہ، لیکن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو شیلنگز ہوئی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کا ورژن ہے کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. سب میں نے آپ کو بتایا بھی کہ زمان پارک جو ہے وہاں پر سرچ وارنٹ لے کر پولیس نے جو اٹیک کیا اور ان کے دروازے وغیرہ توڑ دیے، ان کے رہائشی علاقے میں نہیں گئے، لیکن وہاں سے 70-80 افراد جو وہ گرفتار کیا گیا. اب ایشو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں ان کے اوپر اب ایک آن سلاٹ شروع ہو چکا ہے، اور اس آن سلاٹ کی تمام ڈائریکشن جو ہیں وہ آ رہی ہیں تحریک انصاف کی طرف. انگلینڈ کے اندر ایک پروٹیسٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، جس میں جنرل سید عاصم منیر کی تصویروں کے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہو سکتا تھا وہ اس پہ لکھا ہوا تھا. ٹویٹر پہ آج اگر آپ پڑھ لیں تو عاصم منیر صاحب کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، اور اس سے بڑھ کر جو عمران خان صاحب نے بین الاقوامی نشریاتی اداروں کو انٹرویو دیا اس میں پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جتنا تشدد ہو رہا ہے، جتنی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف، اس میں آرمی چیف ملوث ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ. اور جو کل انہوں نے خطاب کیا قوم سے وہ آپ کو سنوا ہی نہیں سکتے، جو انہوں نے غیرت دلوائی ہے پاکستانی فوج کو اور پولیس کے افسران کو، وہ آپ کو سنوا ہی نہیں سکتا میں. تو اس وقت ایک انتشار کی کیفیت ہے، پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بہت مشکل کٹھن سچویشن سے دوچار ہے. اس حد تک آن سلاٹ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا ٹویٹ میرے سامنے ہے کہ پی ٹی آئیز disgusting smear campaign against Chief of the Army Staff General Asim Munir at the behest of Imran Niazi is deserving of the strongest condemnation. This man Niazi is stooping to unprecedented lows in his desperation for power and going to the extent of damaging the country and undermining our armed forces and their leadership. عمران خان صاحب نے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لانگ مارچ کیا تھا جنرل سید عاصم منیر کی تعیناتی کو روکنے کے لیے، اور جب وہ نہیں رکی تو اس کے بعد یہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آرمی چیف کے اوپر الزامات لگا کے ان پہ ٹرینڈ چلوا کے ان کے خلاف پروٹیسٹ کروا کے اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی دیکھنا نہیں چاہتے عمران صاحب، اس ملک میں فیئر الیکشن دیکھنا نہیں چاہتے. اور پھر جب آپ کو فوج پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کون سے فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ پھر ہندوستان سے فوج آ کے الیکشن کرے گا، آپ کو تو اعتماد نہیں ہے فوج پہ، آپ کو فوج کے سربراہ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کو فوج پہ اعتماد نہیں ہے. تو فوج اگر کھڑی ہوگی جو کہ ضامن ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی، جس 2018 میں بھی جب کھڑی ہوئی تھی تو آپ الیکشن جیتے تھے، فری اینڈ فیئر تھا آپ کے نزدیک، تو آج تو فوج کھڑی نہیں ہو سکتی الیکشن کے اندر کیونکہ آپ کو ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو فوج پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ الیکشن کس طرح ٹرسٹ وردی ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے امریکہ کی فوج آئے گی، اس کے لیے جو ہے وہ چائنا سے آر اوز منگوائے جائیں گے، اس کے لیے ہندوستان کی فوج آ کے کرائے گی. اور ان تمام تر یہ جو مغلوظات چل رہی ہیں اس میں میں نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال عوام کے سامنے رکھا ٹویٹر کے اوپر، اور وہ سوال اس میں پورا ایک دن پول ہوئی جس میں 1,21,258 ووٹ کاسٹ ہوئے، 7 لاکھ لوگوں نے اس کو ویو کیا، ان کی ریچ پہنچی. بہت بڑا ٹویٹر کا یہ پول تھا آج. سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کون سا ادارہ پاکستان کی سالمیت کا سب سے بڑا ضامن ہے؟ اس میں پارلیمنٹ، آرمی اور عدلیہ کے 3 نام دیے گئے تھے، جس میں 26% لوگوں نے کہا کہ پارلیمنٹ پاکستان کی سالمیت کی سب سے بڑی ضامن ہے، جبکہ 30% نے کہا عدلیہ، جبکہ 44% لوگوں نے یہ آزاد رائے ہے. 1,21,000 ووٹ ہے، یہ بہت بڑا سیمپل ہوتا ہے ٹویٹر کے اوپر جو میں نے آج کروایا اپنے ٹویٹر اس کے اوپر. 44% لوگوں نے 1,21,000 سے اوپر جو لوگوں نے کاسٹ کیا ووٹ، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کی سب سے بڑی ضامن ہے. لیکن اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سب سے پاپولر جماعت، سب سے پاپولر ترین لیڈر عمران خان، وہ ٹرینڈ چلوائیں گے آرمی چیف کے اوپر، وہ عوام کے دلوں میں نفرت ڈالیں گے، اگر وہ ڈال رہے ہیں، اگر یہ صرف الزام ہے اور یہ اس میں حقیقت نہیں ہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس سے بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی زیادتی اس ملک کے ڈیموکریسی کے فیوچر کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور جہاں سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں مجھے تو جو آپشنز نظر آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے. کچھ تو میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتا ادھر، لیکن حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں. پنجاب پولیس، محسن نقوی صاحب
ان کا بھی رول ہوگا اس کے اندر سارے کا سارا. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا رول نہیں ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کیونکہ بہت پاپولر لیڈر ہیں, ان کا محسن نقوی سے کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں ہے پاپولیرٹی میں بھی اور ذمہ داری میں بھی. ان کا جو رویہ ہے اٹ از ایکسیپشنلی اسٹانشنگ اینڈ امیزنگ کہ وہ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے دفاعی اداروں کے اوپر. آج انہوں نے جو گفتگو کی کچھ ایسی ہے جو سنوا سکتا ہوں, کچھ گفتگو ان کی جو فوج پہ ہے وہ سنوائی نہیں جا سکتی. انہوں نے آج بھی جو بات کی اس کے اندر انہوں نے فوج کے اوپر الزام لگایا اور کہا ہے کہ وہ ان کے قتل کرنے کے در پہ ہے. اگر میں اس کو انٹرپریٹ کروں اس بیان کو, سن لیں ذرا انہوں نے کیا کہا ہے. اس میں 3 باتیں ہیں. ایک, عمران صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ ان کا اگر یہ صورتحال جس طرح کی ہو رہی ہے پیشیوں کے اوپر, جس طرح اسلام آباد میں میدان جنگ بنا ہوا تھا, لاہور میں بنا ہوا تھا, تو ان کو ویڈیو کی سہولت دے دینی چاہیے, میری ذاتی رائے یہ. دوسری بات جو ہے انہوں نے جو کئی نامعلوم افراد کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ پھر ادارے کے اوپر الزام لگایا, اور الزام جب وہ لگاتے ہیں تو اس کے بڑے دور سے امپیکٹ ہوتے ہیں. اس سے عوام کے دلوں میں نفرت بڑھ رہی ہے افواج پاکستان کے حوالے سے, اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اس نفرت کو ہوا دی جائے. کیا اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ اوبویسلی ادارے عمران صاحب کے کہنے بھی عمران صاحب کے ساتھ نہیں ہیں, وہ نیوٹرل پوزیشن پہ کھڑے میں جو کہ دستور ان کو کہتا ہے. اور تیسرا, اگر عمران خان کو قتل کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے تو وہ کنڈیمیبل ہے. عمران خان پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں, نیشنل لیڈر ہیں, ان کا رائٹ ہے الیکشن میں جانا, ان کا رائٹ ہے اسپیچز کرنا, ان کا رائٹ ہے بات کرنا, ان کا رائٹ ہے اپنے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو لوگوں میں دینا اوبویسلی. لیکن کیا یہ ان کا رائٹ ہے کہ پاکستان کے سالمیت کے ادارے کے اوپر اس طرح کا آنسلاٹ کرنا, اس طرح کے ٹرینڈ چلوانا, اس طرح کے پروٹیسٹ کرنا, ان کو کنٹروورشل کرنا؟ اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ ملک جو ہے یہ پھر ایکسٹرا ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ میں نے دوسرا لفظ یوز نہیں کیا, ایکسٹرا ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں ڈیموکریسی مائنس ہو جائے گی. میرے ساتھ مصدق ملک صاحب, ملیکہ بخاری صاحبہ, عامر الیاس ران صاحب موجود ہیں. اگر سب سے پہلے میں ایک نیوٹرل رائے لے لوں, عامر الیاس ران صاحب, عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپنا سروے کیا, جو بھی جواب لوگوں نے دیا وہ رائے ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے, لیکن ایشو یہی ہے کہ لنڈن میں, یورپ میں جو مظاہرے ہو رہے, جو تصاویر آئیں, اور جو کچھ کل تقریر میں انہوں نے غیرت کے لیے لفظ یوز کیا آرمی کے جوانوں کے لیے, افسروں کے لیے, پھر آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا خان صاحب نے, اور اس میں کہا کہ یہ ایجنسی کا آدمی ہے, اور پھر وہ پتہ لگا وہ پارٹی کا, ان کی اپنی پارٹی کا آدمی ہے, پھر اسے ڈیلیٹ کیا. یہ غصہ کس چیز کا ہے خان صاحب کا؟ غصے کو ہم پہلے بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں جب اقتدار ملا اور حزب اختلاف کے لوگوں کو اندر کیا, سرتاپا چیئرمین کے مراسم کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب کی وہ جو کیونکہ ان کے دور حکومت میں بشیر میمن صاحب نے ساری کچھ بتا دیا تھا, تو اس غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں 97 میں نواز شریف نے پہلا جلسہ گوادر کیا اور دوسرا جلسہ اس نے یہاں پہ غازی بروتھا پہ کیا, اور میسج دیا کہ میں ڈیولپمنٹ لاؤں گا, لیکن وہ بھی احتساب میں چلے گئے. تو 99 میں وہ اکیلے تھے جب یہاں پہ کو ہوا. کہ آپ کو, ہم عمران خان صاحب کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا جو بھی غصہ ہے اس کو لیگل وے میں لے کے چلیں, اس کو ذاتی انتقام میں نہ بدلیں, جیسے انہوں نے امریکہ میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ دیا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ ان کو اے سی بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو وہ غصہ ایک لیڈر کے اوپر, سر موجودہ آرمی چیف کے اوپر پھر جب سے حکومت گئی ہے, کوئی رول ہی نہیں ہے ان سارے معاملات میں. اب میں آپ کے لے کے آ رہا ہوں, جب سے یہ حکومت گئی ہے, پہلے جنرل باجوہ متون تھے اور اب کچھ عرصے سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ لندن پلان ہے اور ایک آدمی کی تقرری, اسی تقرری کو رکوانے کے لیے 26 نومبر تھا نا پنڈی میں جو آئے تھے. یہ ساری چیزیں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں, یہ سب ملی جلی کڑیاں ہیں. انہیں الیکشن چاہیے ہے تو الیکشن چاہنے کے لیے انہیں اس رول آف لا پہ جانا ہوگا جو اس ملک میں رائج ہے. یہ جتھے لے کے کیوں ہائی کورٹ لاہور جاتے ہیں, یہ جب اسلام آباد آئے ہیں تو لوگوں کو کیوں لائے؟ ان کی طرف سے بھی ایک لسٹ موجود تھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک لسٹ موجود تھی, صحافیوں کی بھی لسٹ موجود تھی کہ کس کس نے اس پریمیسز میں جانا ہے, اور وہ پریمیسز ان کی اپنی خواہش تھی جس کو بعد میں گورنمنٹ نے منا لیا. نوٹس بھی ہو گیا کہ جی کورٹ جو ہے وہ F8 سے G11 میں جائے گی. ملائکہ بخاری صاحبہ کا غصہ بھی ہم نے دیکھا اس دن, وہ ایک سپاہی اور پولیس آفیسر کے ساتھ ہو رہا تھا, لیکن ان کا نام بھی لسٹ میں موجود نہیں تھا. جب آپ طے کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے انہی پیرامیٹرز میں جو آپ سب کے لیے چاہتے ہیں. عامر بھائی اب یہ انفارچونیٹ ہے جو پوری کی پوری ایک مہم چلا دی گئی جنرل عاصم منیر کے خلاف. اور ٹھیک ہے, مجھے بتائیں آرمی چیف کے خلاف کیوں ہوئے ہیں اس وقت عمران خان, اور اس سے امپلیکیشن کیا ہوگی اگر یہ اسی طرح کرتے رہے اور یہ بڑھتا رہا معاملہ؟ وہ جو آپ نے لفظ میں نے لکھا باقاعدہ, آپ نے بولا ایکسٹرا ڈیموکریسی, سیدھی بات کریں کہ پھر اس ملک میں جمہوریت نہیں رہے گی اگر آپ حالات کو وہاں لے جائیں گے. جو انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج
اور عوام کو لڑانے کا مقصد ان کے لوگ بول رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آ کے کہ وہ تو عمران خان اور ان کی پارٹی پورا کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کو بریک لگانی چاہیے, ان کو ان لوگوں کو ڈالنا چاہیے. ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں, وہ جو آڈیو لیک ہوئی جو منسٹر صاحبہ تھی پنجاب میں, ان کی آڈیو لیک کیا تھی کہ لوگ مر جائیں گے, ہمیں رکنا چاہیے اس بات پہ. صدر مملکت سے وہ کیا کہہ رہی ہیں, انٹروین ہونا چاہیے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام دیا, تو فواد چودھری نے کہا کہ نہیں, عمران خان نے تو کوئی پیغام ہی نہیں دیا آرمی چیف سے ملاقات کا, تو پھر اعتماد سازی کے اقدامات تو نہیں ہوں گے نا. پھر یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ بہت بڑی گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں, اور کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہ گڑبڑ.